بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سردار روشن سنگھ صاحب، دو بندھے ہوئے آدمیوں پر تمہاری ڈیوٹی سے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پاور ایجنسی میں پاور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عمران سے مسکراتے ہوئے کہا، تم زبان کو جس قدر چاہو حرکت دے سکتے ہو، لیکن جسم کو معمولی سی حرکت بھی نہ دینا ورنہ میں واقعی گولی مار دوں گا۔ روشن سنگھ نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو تم خود تو حرکت کر سکتے ہو، ایک گلاس پانی ہی پلوا دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری مسٹر عمران، پانی کے لیے مجھے باہر جانا پڑے گا اور یہ مادام کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ روشن سنگھ نے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ایسا کرو کہ میرے کوٹ کی اندرونی جیب سے منرل واٹر کی بوتل نکال کر وہی مجھے پلوا دو، کم از کم میں پیاس کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا۔ عمران نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری جیب میں پانی کی بوتل، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود تمہاری تلاشی لی تھی۔ روشن سنگھ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ تو تم نے اس وقت لی تھی جب میں بے ہوش تھا، اب میرے سامنے لو تو شاید اس سے بھی زیادہ سامان نکل پڑے جتنا تم نے اس وقت نکالا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور روشن سنگھ حیرت بھرے انداز میں عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے اس نے غور سے عمران کے جسم کے گرد موجود لوہے کے راڈز کو دیکھا، پھر مشین گن کاندھے سے لٹکا کر وہ آگے بڑھا اور عمران کے بالکل قریب آ کر وہ اس کے جسم پر جھکنے لگا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کے سر نے یکلخت پوری قوت سے جھٹکا کھایا اور اس کے سر کی ٹکر روشن سنگھ کی ناک پر پڑی اور روشن سنگھ چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ عمران کے دونوں پیر ساتھ ہی حرکت میں آئے اور اس نے بوٹوں کی ٹو سے اس کی دونوں پنڈلیوں پر بھرپور ضربیں لگا دیں اور روشن سنگھ اور زیادہ بری طرح چیختا ہوا پشت کے بل نیچے گرا۔ اس نے نیچے گرتے ہی پہلے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ایسا نہ کر سکا تو اس نے جلدی سے کاندھے سے مشین گن اتارنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہو گیا اور عمران کے ستے ہوئے چہرے پر اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے جلدی سے راڈ سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن ابھی وہ کوشش میں مصروف ہی تھا کہ اس نے اس طرف سے جدھر ٹائیگر موجود تھا کھٹاک کی آواز سنی تو وہ بے اختیار چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹائیگر اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا، اس کی کرسی کے راڈز غائب ہو چکے تھے۔ ارے یہ کیسے کر لیا تم نے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جلدی سے عمران کی پشت پر آ کر اس نے کرسی کے عقبی پائے میں اپنا پیر مارا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی عمران بھی راڈز کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ عمران صاحب، میں نے خاص طور پر ایسی کرسی بنوائی ہوئی ہے اور اسے ایک کمرے میں نصب کر کے اسے کھولنے کے لیے خاص طور پر تجربات کیے ہیں۔ پہلے کرسی کے نیچے پیر گھما کر ہم سسٹم کھول لیتے تھے، لیکن اب کافی عرصے سے مجرموں نے اس کے نیچے پلیٹیں لگا کر ایسا کرنے کا موقع ختم کر دیا ہے، اس لیے میں نے نیا طریقہ اپنایا۔ ٹانگ کو دوسری سائڈ سے اس کے عقبی پائے کی طرف سائڈ تک تو آسانی سے لے کر جایا جا سکتا ہے، لیکن پیر کو موڑنے اور پھر پائے پر موجود سسٹم کے بٹن کو پریس کرنے کے لیے میں نے اپنے جوتے کی ایڑی میں مخصوص سسٹم نصب کرا لیا ہے۔ یہ ایک پلیٹ ہے جو سائڈ سے نکلتی ہے اور اس میں ایسا میگنیٹ بھی لگا ہوا ہے جو ایک لمحے میں خود بخود بٹن سے چپک جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف ذرا سا دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بٹن پریس ہو کر سسٹم آف ہو جاتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کوشش کی جس وقت آپ نے روشن سنگھ پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ کرسی عام کرسیوں سے زیادہ چوڑی ہے، اس لیے میرا پیر صرف ٹانگ کو موڑنے سے وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ لیکن جب روشن سنگھ نیچے گر کر بے ہوش ہوا تو میں نے اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکایا اور پھر میرا پیر کرسی کے عقبی پائے کی طرف پہنچ گیا اور سسٹم آف ہو گیا، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایڑی پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا تو سائڈ سے ایک فولادی چمکدار پلیٹ کو باہر نکل کر اور پھر مخصوص انداز میں پیر کو دبا کر پلیٹ کو واپس جوتے کی تلے میں غائب ہوتے بھی دیکھا۔ ویری گڈ، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس سلسلے میں کام کیا ہے، ویری گڈ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے روشن سنگھ کے کاندھے سے مشین گن اتاری اور اسے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے روشن سنگھ کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی اور دوسرے لمحے اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی وہ سیدھا ہو ہی رہا تھا کہ دروازے کی دوسری طرف سے کسی کے تیز تیز قدم دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سنائی دیے۔ قدموں کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والا کوئی مرد ہے۔ وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی سائڈ میں ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے خالی کرسیوں اور فرش پر پڑے روشن سنگھ کو دیکھ کر ٹھٹکا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور آدمی کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی اور وہ عمران کے بازوؤں میں تڑپنے لگا۔ عمران نے اسے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کا ایک ہاتھ اس آدمی کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کی کمر کے گرد کسا ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟
عمران نے اسے گھسیٹ کر پیچھے دیوار کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ بلدیو، اس آدمی نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں ہلاک کرنے۔ مدام کاشی نے مدام ریکھا کو سمجھایا تو مدام ریکھا نے حکم دیا کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے، چنانچہ سے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں روشن سنگھ کے ساتھ مل کر تم دونوں کو گولیوں سے اڑا دوں، بلدیو نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا۔ ریکھا اور کاشی کہاں ہیں اس وقت؟ عمران نے پوچھا۔ وہ 3 نمبر میں ہیں، ٹرانسمیٹر کال کر رہی ہیں، بلدیو نے جواب دیا۔ 3 نمبر کہاں ہیں؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے گھٹاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے بلدیو کی گردن کے گرد موجود بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بتاتا ہوں، وہ اس عمارت کے باہر مشرق کی طرف ایک اور عمارت ہے، اسے مدام نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، بلدیو نے جواب دیا۔ اس عمارت میں کتنے افراد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 4 ہیں باہر برآمدے میں، بلدیو نے جواب دیا۔ اور نمبر 3 میں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے اندر تو صرف مدام ہیں، لیکن باہر 12 کے قریب افراد ہیں، بلدیو نے جواب دیا۔ وہ میزائل جو ہنری لے کر آیا تھا وہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا مجھے علم نہیں ہے، بلدیو نے جواب دیا تو عمران نے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور بلدیو کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا جسم پارے کی طرح عمران کے بازوؤں میں ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا اور عمران نے اسے آگے دھکیل دیا۔ بلدیو گردن ٹوٹنے کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کی گردن بھی توڑ دو، عمران نے روشن سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹائیگر سے کہا اور پھر دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ دروازے کے باہر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں اور سیڑھیوں کے اختتام پر موجود دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اس دروازے پر پہنچ کر باہر جھانکا تو یہ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ دروازے کو کراس کر کے ہال میں پہنچے۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس ہال نما کمرے سے ایک راہداری نما راستہ باہر برآمدے کی طرف نکل رہا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس راہداری کو کراس کر کے بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ بلدیو نے اسے بتایا تھا کہ برآمدے میں 4 مسلح افراد موجود ہیں۔ گو اس کے پاس مشین پسٹل اور ٹائیگر کے پاس مشین گن تھی، لیکن عمران فائرنگ نہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ 3 نمبر کے باہر موجود پاور ایجنسی کے آدمی اور اندر موجود ریکھا اور کاشی دونوں ہوشیار ہو جاتی اور پھر مسئلہ خراب ہو جاتا۔ اس نے سر باہر نکال کر جھانکا تو 4 افراد برآمدے میں موجود تھے۔ برآمدے کے سامنے ایک کھلا صحن تھا، اس کے بعد 4 دیواری تھی جس میں ایک پھاٹک موجود تھا۔ ابھی عمران جھانک کر محل وقوع کو سمجھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے 4 دیواری کا پھاٹک کھلتے دیکھا اور وہ ایک لخت سائڈ میں دبک گیا۔ پھاٹک سے ریکھا اور اس کے پیچھے کاشی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ریکھا کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس کے ساتھ گلے میں لٹکانے کے لیے ایک اسٹریپ تھا، لیکن یہ اسٹریپ ٹوٹا ہوا تھا اور ریکھا اسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ اندر کمرے میں چلو، عمران نے سائڈ میں موجود ٹائیگر سے کہا اور وہ دونوں تیزی سے لیکن محتاط انداز میں چلتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئے۔ ہم نے ریکھا اور کاشی پر قابو پانا ہے، عمران نے کہا اور پھر راہداری کی سائڈ میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ٹائیگر دوسری سائڈ پر کھسک گیا۔ چند لمحوں بعد راہداری میں قدموں کی آواز ابھری۔ یہ آواز صاف طور پر دونوں عورتوں کی تھی۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ریکھا، بلدیو ابھی تک واپس نہیں آیا، کاشی کی آواز سنائی دی۔ وہ روشن کا بھائی ہے اور باتیں کرنے کا شوقین ہے، ریکھا کی آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں جیسے ہی آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں، سائڈ کی دیواروں سے چپکے ہوئے عمران اور ٹائیگر دونوں ہی بیک وقت حرکت میں آئے اور کمرے میں یکلخت 2 دھماکوں کے ساتھ 2 نسوانی چیخیں بھی سنائی دی۔ عمران اور ٹائیگر دونوں نے بیک وقت ایک ہی انداز کا داؤ کھیلا تھا اور کاشی اور ریکھا دونوں کو اس انداز میں ہوا میں اٹھا کر اور گھما کر پھینکا تھا کہ دونوں ایک دھماکے سے نیچے گری اور تڑپے بغیر ہی ساکت ہو گئی۔ گڈ، اب تم واقعی میرے شاگرد بنتے جا رہے ہو، عمران نے آہستہ سے کہا، لیکن اسی لمحے راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ کئی آدمیوں کی آوازیں تھیں۔ عمران تڑپ کر تیزی سے راہداری کے سامنے آیا اور دوسرے لمحے مشین پسٹل فائرنگ کے ساتھ ہی انسانی چیخیں راہداری میں گونج اٹھیں۔ آنے والے وہی 4 مسلح افراد تھے جو برآمدے میں موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ ریکھا اور کاشی کے فرش پر گرنے کے دھماکے اور ان کی چیخوں کی آوازیں سن کر آ رہے تھے۔ عمران کی اچانک فائرنگ کی وجہ سے 4 ہی راہداری میں ڈھیر ہو گئے۔ عمران نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی جب تک کہ 4 کے تڑپتے ہوئے جسم ساکت نہ ہو گئے۔ پھر وہ تیزی سے مڑا۔ اس میں 4 میزائل موجود ہیں باس، ٹائیگر نے عمران کو بیگ دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں آؤ، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے تہخانے سے خفیہ راستے کا ذکر کیا تھا۔ آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے دوبارہ اسی تہخانے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ اوپر آئے تھے۔ یہ ریکھا اور کاشی، ان کا کیا کرنا ہے؟ گولی مار دوں؟ ٹائیگر نے کہا۔ اب بے ہوش اور بے بس عورتوں کو مارو گے؟ آؤ، انہیں ہوش میں آتے آتے کافی وقت لگ جائے گا اور ہم اس دوران اپنے ہیلی کاپٹر کو تلاش کر کے یہاں سے نکل جائیں گے، عمران نے کہا اور پھر
تہخانے میں پہنچ کر چند ہی لمحوں بعد عمران نے خفیہ راستہ ڈھونڈ نکالا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس عمارت سے کافی دور گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ چکے تھے۔ درخت پر چڑھو اور ہیلی کاپٹر کو چیک کرو کہ کہاں موجود ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر بیگ عمران کے حوالے کر کے تیزی سے ایک اونچے درخت پر کسی پھرتیلے بندر کی طرح چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی رفتار سے واپس نیچے اتر گیا۔ ہیلی کاپٹر وہیں موجود ہے باس، جہاں ہم نے اسے اتارا تھا، اسی گھنے جھنڈ کے قریب، ٹائیگر نے کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے اس نے سمت بتا دی۔ آؤ، عمران نے کہا، اور پھر وہ ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے اور جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے ہیلی کاپٹر تک پہنچ گئے۔ دور سے دونوں عمارتیں نظر آ رہی تھیں اور ایک عمارت کے گرد مسلح افراد بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ بڑے مطمئن انداز میں چل رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی اس ساری واردات کا انہیں علم نہیں ہوا، حالانکہ عمران کو خطرہ تھا کہ راہداری میں ہونے والی فائرنگ کی آواز اس دوسری عمارت تک پہنچ گئی ہوگی۔ لیکن اب باہر آ کر اس نے جب عمارتوں کی درمیانی فاصلے کو چیک کیا تو اسے معلوم ہوا کہ آواز یہاں تک کیوں نہیں پہنچی۔ ہیلی کاپٹر اسی پوزیشن میں تھا جس پوزیشن میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ عمران نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ انجن اسٹارٹ ہوتے ہی اس نے عمارت کے سامنے موجود چند افراد کو چونکتے دیکھا۔ وہ حیرت بھرے انداز میں مڑ کر ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے، لیکن عمران مطمئن تھا کہ اگر انہوں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تب بھی فاصلہ اتنا تھا کہ جب تک وہ دوڑ کر قریب آتے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو چکا ہوگا۔ اور چند لمحوں بعد عمران نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھایا اور پھر وہ تیزی سے اسے بلندی پر اٹھاتا چلا گیا۔ جب ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ نیچے سے ہونے والی فائرنگ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے تو اس نے اس کا رخ موڑا اور پھر پوری رفتار سے اسے شہر کی طرف لے جانے لگا۔ تم پائلٹ سیٹ سنبھالو ٹائیگر، میں ان میزائلوں کا سرسری تجزیہ کر لوں، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے جو سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران نے پائلٹ سیٹ چھوڑ دی اور ٹائیگر نے کنٹرول سنبھال لیا۔ عمران نے ایک سائیڈ سیٹ پر بیٹھ کر بیگ کو کھولا۔ اس میں واقعی 4 میزائلوں کے ٹیکنالوجی والے حصے موجود تھے۔ عمران نے ایک میزائل بیگ سے باہر نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ریگی نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ابھی تک ریڈ لیب والوں کو اس بات کا علم تک نہیں ہوا کہ اصل میزائل وہاں سے چوری ہو چکے ہیں۔ میں ان میزائلوں کو پاکیشیا بھجوا کر ایک بار پھر ریگی سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے ان کی چوری کا طریقہ معلوم کر سکوں، عمران نے میزائل کو واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر عمران کی اس بات پر مسکرا دیا۔ تم شاید اس بات پر مسکرا رہے ہو کہ میں نے ریگی سے چوری کا طریقہ پوچھنے کی بات کی ہے، تو فکر مت کرو، جب تمہاری شادی ہوگی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ بیگم سے تمہاری جیبوں سے رقم کس طرح اڑاتی ہیں کہ تمہیں اس کا علم ہی تک نہ ہو سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر اس بار ہنس پڑا۔ باس، رقم ہوگی تو وہ چرائے گی بھی صحیح، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو، رقم نہ صحیح، تصویر بتا اور حسینوں کے خطوط ہی صحیح۔ البتہ رقم تو صرف چرائی جا سکتی ہے، ان چیزوں کی جیبوں سے نکلنے کے بعد شوہر صاحب کے سر کے بال بھی ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور ٹائیگر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہیلی کاپٹر کو کہاں لے جا کر اتارنا ہے، رافٹ کلب میں یا ہسپتال میں، ٹائیگر نے پوچھا۔ رافٹ کلب لے چلو، میں پہلے ان میزائلوں کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر رافٹ کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی اور فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے اپنے اصل نام اور لہجے سے کال دینا شروع کر دی کیونکہ اب کسی طرف سے کوئی خطرے والی بات نہ رہ گئی تھی۔ ریکھا وہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور عمران نے اس کی گردن کو بل دیتے ہوئے اسے جس طرح بے ہوش کیا تھا، اس صورت میں جب تک اس بل کو نہ نکالا جاتا ریکھا کسی طرح ہوش میں آ ہی نہ سکتی تھی، اور عمران کو معلوم تھا کہ اس بل کی سمجھ ریکھا کے آدمیوں کو جلدی نہ آ سکے گی اور وہ اسے ویسے ہی ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہیں گے، جبکہ ریگی ہسپتال میں بے بس اور بستر سے کلپ ہوئی پڑی ہے۔ کراؤن مر چکا تھا جبکہ ریڈ لیب والے مطمئن تھے، اس لیے اس نے اس بار کسی کوڈ وغیرہ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ یس، رافٹ اٹینڈنگ، رافٹ کی آواز سنائی دی۔ رافٹ، ہم واپس آ رہے ہیں، ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے، ہم ہیلی کاپٹر تمہارے کلب کے اکبی لان میں اتار رہے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ اوہ گڈ، مشن کی کامیابی پر مبارک ہو، آ جائیں، میں کلب میں ہوں، اوور، رافٹ کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ شکریہ، اور سنو، میں ان میزائلوں کو فوری طور پر کسی اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے پاکیشیا بھجوانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے کسی خاص بااعتماد آدمی کو ہمارے پاس پہنچنے تک تیار کر لو اور پیکنگ بھی مکمل کر لو اور اکٹھا کر لو، میں انہیں خود پیک کر کے اور ان پر پتہ لکھ کر اپنے سامنے بھجواؤں گا، اوور، عمران نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، سب انتظام ہو جائے گا، اوور، رافٹ نے کہا، اور عمران نے اوکے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر رافٹ کلب کی اکبی طرف اس جگہ اتارا تو رافٹ اپنے ایک آدمی کے ساتھ وہیں موجود تھا۔
عمران بیگ ہاتھ میں پکڑے نیچے اترا۔ یہی وہ بیگ ہے جس کی خاطر یہ ساری بھاگ دوڑ ہوتی رہی ہے؟ رافٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ یہ میرا پرسنل اسسٹنٹ ہے جانی، اور میرا بااعتماد آدمی ہے۔ میں نے اسے آپ کی کال ملتے ہی اپنے پاس بلا لیا تھا، اور دفتر میں پیکنگ مٹیریل بھی پہنچ چکا ہے، رافٹ نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر بھی اب نیچے اتر کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دفتر پہنچ گئے۔ وہاں واقعی ایک گتے کا مضبوط کارٹن اور دوسرا پیکنگ مٹیریل موجود تھا۔ عمران نے بیگ میں سے چاروں میزائلوں کے نیچے والے حصے نکالے اور کارٹن میں احتیاط سے رکھ کر پیکنگ مٹیریل کے ذریعے انہیں اچھی طرح ایڈجسٹ کیا۔ پھر کارٹن بند کر کے اس نے اس کے جوڑ ٹیپ سے مضبوطی سے بند کر دیے۔ اس کے بعد اس نے اس پر جوزف کا نام، رانا ہاؤس کا پتہ لکھا اور دوسری طرف اپنا نام اور رافٹ کلب کا پتہ لکھ کر اس نے کارٹن کو آگے کی طرف کھسکا دیا۔ سب سے تیز رفتار کوریئر سروس یہاں کون سی ہے؟ عمران نے رافٹ کی پرسنل اسسٹنٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ریڈ ایرو جناب، سب سے پر اعتماد، پرانی اور تیز رفتار ترین سروس ہے، رافٹ کے پرسنل اسسٹنٹ جانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، جانی درست کہہ رہا ہے، رافٹ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ اسے بک کراؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، جانی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پیکٹ اٹھا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیسے مل گیا یہ بیگ؟ کوئی لمبا چکر تو نہیں ہوا؟ آپ کو گئے ہوئے وقت کافی ہو گیا ہے، جانی کے جانے کے بعد رافٹ نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اسے مختصر طور پر حالات سنا دیے۔ اوہ، پھر تو آپ ان سے ایک لحاظ سے چھین کر آئے ہیں اسے، رافٹ نے جواب دیا، اور عمران مسکراتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہسپتال جا رہا ہوں، جب تمہارا پرسنل اسسٹنٹ رسید لے کر آئے تو تم اسے وہیں ہسپتال بھجوا دینا، عمران نے کہا تو رافٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر عمران اور ٹائیگر دونوں ہی اس کے دفتر سے باہر آ گئے۔ عمران کے چہرے پر کامیابی کا گہرا اطمینان موجود تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔